تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا ہم نام تو یہ بنا ہی نہ سکے. تو جب ہم نام نہ بنا سکے تو اللہ کے کام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ جیسے کام کر جائے. آگے فرمایا آیت نمبر 66 سے ہم شروع کر رہے ہیں، آگے چلیں گے. آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، آیت نمبر کو آپ خود دیکھتی جائیے. فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. کہ انسان کو یاد نہیں ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. کچھ مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ دوبارہ پیدا کر دے. عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے اس کے لیے. تو بڑی حیرت ہوا کرتی تھی مشرکین عرب کو کہ کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے. یہ ایک انداز تھا آخرت کا انکار کرنے کا، اللہ کی ملکیت، اللہ کی قدرت کا انکار. اور کیوں انکار کیا اللہ کی قدرت کا؟ تاکہ اپنے آپ کو بچا لیں. اس طرح سے بچائیں کہ اپنی خواہشات پر یہاں عمل کرتے رہیں، پابندیاں نہ لگانی پڑیں. تو محنت سے، مشقت سے خود کو بچانے کے لیے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی آخرت نہیں آنی. ہم جب دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوں گے تو آخرت کہاں سے آئے گی. آج کا انسان ایک اور انداز سے بات کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم خود ہی بنے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں بنایا. تو جب خود ہی ہم بنے ہیں، کسی نے ہم کو نہیں بنایا، تو پھر حساب کون لے گا ہمارا؟ وی آر اسکاٹ فری، جو مرضی ہم کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. تو ان دونوں چیزوں میں، اس پرانی جاہلیت میں اور اس جدید جاہلیت میں، جو نفسیات ہے، جو سائیکالوجی ہے، وہ ایک ہی ہے. اب یہاں پر اس بات کی نفی کی جا رہی ہے، جو ان کا انکار تھا، ان کے انکار کا انکار کیا جا رہا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ تم دوبارہ نہیں بنو گے. ہر انسان کے دل کے اندر، چاہے وہ کتنا بھی زور و شور سے انکار کرتا ہو آخرت کا، بعد سے بعد الموت کا، اس کے دل میں ایک چھوٹا سا خوف چھپا ہوا ہوتا ہے کہیں کہ اگر آخرت آ گئی تو، اگر اللہ نے حساب لے لیا تو. تب ان کے اس خوف کو موقت کیا جا رہا ہے، ویریفائی کیا جا رہا ہے، ری انفورس کیا جا رہا ہے کہ تمہارا شبہ آخرت کے بارے میں یہ بالکل غلط ہے اور تمہارا خوف آخرت کے بارے میں بالکل سچا ہے. جس چیز سے تم ڈر رہے ہو وہی ہو کر رہنا ہے. فرمایا فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم جثیہ، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرا کر. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور ہم چھانٹ کر نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر یہ ہم جانتے ہیں ان میں کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. ان آیات میں آپ کو زور بیان محسوس ہو رہا ہوگا، کیسے ان کے فیئر فیکٹر کو ویریفائی کیا جا رہا ہے، ری انفورس کیا جا رہا ہے کہ تم جس چیز کے خوف سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ خوف تو بڑا مبارک ہے، اس کو پکڑو، شبہات سے نجات حاصل کرو، خوف کو بڑھاؤ. تم خوف کو چھوڑنا چاہتے ہو، شبہات بڑھاتے چلے جاتے ہو. دراصل یہ جو آخرت کے بارے میں شبہ پیدا کرنا ہے، یہ خوف ہی کا رد عمل ہے. ڈر لگتا ہے نا، اور ڈر کر جب عمل نہیں کرتے تو پھر ہاؤ اینڈ وائی، ifs اینڈ بٹس شروع کر دیتے ہیں، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا. تو یہاں پر فرمایا کہ وہ ایک دن آئے گا اور اس کا حال بیان کر دیا. گھٹنوں کے بل نیل ڈاؤن کر کے وہاں پہ رکھا جائے گا مجرموں کو، کہ ذرا سا دھکا لگایا جائے تو وہ جہنم میں جا گریں. بیٹھنے کے انداز میں بھی آپ دیکھیں، پہلے اسکولز میں ہوا کرتا تھا نا، ٹیچرز کہتے تھے اسٹوڈنٹ سے کہ نیل ڈاؤن، تو نیل ڈاؤن ہونا یہ بھی ذلت ہے اس کے اندر، حقارت ہے اس کے اندر.
انسٹیبل ہوتا ہے انسان، ذرا سا دھکا دے کوئی تو وہ گر پڑے. اور یہ طریقہ ہوا کرتا تھا مجرموں کا. کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو تصویروں میں کہ جن کی گردنیں اڑانی ہوتی تھیں گلیٹین کے پاس جا کر اب رکھتے تھے تو اس طرح نیل ڈاؤن ہی کرتے تھے مجرموں کو، پھر گردن ان کی جھکا دیا کرتے تھے، پھر اس کے اوپر چھرا چلا کرتا تھا. سزا سے پہلے بھی یہی پوز ہوتا ہے، یہی انداز ہوتا ہے. تو ان کا حال بتایا گیا، قسم ہے آپ کے رب کی ہم ضرور جمع کریں گے ان کو اور ان کے ان شیطانوں کو جنہوں نے ورغلایا تھا، پھر ضرور حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد، گھٹنوں کے بل بٹھائیں گے. اور اس کے بعد ہر گروہ، ہر پارٹی میں سے ان کا لیڈر چھانٹ کر الگ کر لیا جائے گا جو سب سے بڑھ چڑھ کر اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا تھا. فرعون آگے آگے ہوگا اور اپنی قوم کو جہنم پر لے کر آئے گا. سورۃ ہود میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا. دنیا میں بھی بڑا شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو لیڈری کا، سیلف پروجیکشن کا. اللہ کی اطاعت کے بجائے اپنا اطاعت گزار بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو پرومیننٹ ہونے کا، نمایاں ہونے کا بڑا شوق تھا. طریقہ یہ اختیار کیا کہ خوب گناہ اختیار کیے، گناہ کر کر کے خوب نمایاں مقام حاصل کیا. اب ٹھیک ہے، اب بھی ان کو نمایاں مقام ملے گا، سب سے پہلے وہی ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر. من کل شیعۃ کا ذکر کیا گیا ہے. شیعہ کسی خاص شخص یا خاص عقیدے کی پیروی کرنے والے کو کہا جاتا ہے. شیعہ گروہ کے لیے لفظ آتا ہے، گروپ کے لیے. اگر نیک انسان کی پیروی کی جا رہی ہے تو شیعہ کا لفظ اچھے معنوں میں آتا ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر اگر محض شخصیت پرستی کی جا رہی ہے، کوئی کلٹ بنایا ہے یا کسی ایسے شخص کی پیروی کی جا رہی ہے جو کہ اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا تھا، اب یہ برے معنوں میں آ جائے گا. تو فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو سب سے پہلے جہنم میں جانے کا مستحق ہے. آیت 71 وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہ تو لازم ہے، یہ تو واجب ہے کہ سب جہنم پر سے گزریں گے. جو مضمون ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صراط پر یعنی پل صراط پر اہل ایمان یہ کلمہ پڑھیں گے، ربی سلم سلم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامت رکھ اور سلامتی کے ساتھ پار لگا دے. تو سبھی گزریں گے جہنم کے اوپر سے. ہر مومن، ہر کافر اس پہ سے گزرے گا. کچھ بجلی کی تیزی سے اس پر سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح گزریں گے، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ صحیح سالم گزر جائیں گے چاہے ان کو بہت ٹائم لگے. کچھ کے بارے میں آتا ہے کہ کرال کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل 500 سال میں پل صراط پار کریں گے. نیکیاں ہوں گی لیکن بڑی کمزور، بڑی ویک. جہنم میں تو نہیں گریں گے لیکن بہت وقت لگے گا جہنم سے پار ہوتے ہوتے ان کو، اس پل کو کراس کرتے کرتے. لیکن بہرحال صحیح سالم گزر جائیں گے. کچھ زخمی ہوں گے. احادیث میں مضمون آتا ہے کہ جہنم میں سے کانٹے نکلے ہوئے. آنکڑے آپ نے دیکھے جیسے گوشت لٹکانے کے بڑے بڑے ہکس نہیں ہوتے، ایسے ہکس ہوں گے جگہ جگہ. کچھ لوگوں کو پکڑ کے وہ گرا لیں گے اپنے اندر. لیکن بہرحال وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر نکل آئیں گے. کچھ صرف زخمی ہوں گے. تو ایک خیال یہ ہے کہ پل صراط پہ سے مسلمز اور کافر سب گزریں گے. لیکن ایک زیادہ جو کہ زیادہ اسٹرانگ اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف مسلمان گزریں گے پل صراط پر سے. کفار کا معاملہ تو پل صراط سے پہلے ہی پورا کر دیا جائے گا کہ جن کو اعمال نامے
پیٹھوں کے پیچھے سے ملیں گے، ان کا معاملہ تو میدان حشر ہی میں طے کر دیا جائے گا، اور پل صراط پر سے تو صرف مختلف ایمان والوں کی سمجھیں ایک طرح سے گریڈنگ ہوگی۔ تو یہ زیادہ ایک طرح سے جو لوگوں کا رجحان گیا ہے وہ اس نظریے کی طرف گیا ہے کہ پل صراط پر سے صرف ایمان والے، ایمان کا اقرار کرنے والے ہی جو ہیں وہ گزریں گے۔ اب جہنم کو جو دکھایا جائے گا شاید اس لیے کہ جنت والوں کو جنت کی اور زیادہ قدر آئے کہ کس چیز سے اللہ نے ان کو بچایا۔ تو یہ بات یہاں فرمائی کہ ہم پھر متقیوں کو بچا لیں گے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 73، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے حالت میں، اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو بالکل ہی اللہ کی ملاقات کو بھول گئے، کہ جن کے پاس کوئی نور نہ ہوگا، یہ وہ لوگ کہ جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور تندور کی طرح دوزخ کا ڈھکنا ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ جو اپنے رب کو بالکل بھول گئے۔ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تم کو بلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ اب یہاں پر ذکر ہے کہ کیوں بھول گئے اللہ سے ملنے کو، اللہ سے ملاقات کو کیوں بھلا دیا، آخرت کی تیاری کیوں نہ کی۔ ہم سب کی قسمت میں اللہ سے ملنا، اللہ سے اپوائنٹمنٹ تو لکھا ہوا ہے ہی، سب کو ملاقات کرنی ہے۔ خوش قسمت وہ جو تیاری کر لیں، بد قسمت وہ جو کہ دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں کہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کو بھول ہی جائیں۔ اب ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں گرنے والے دنیا میں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو ان کی نشانی یہ کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے دل ہی نہیں پگھلتے، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، بیتوکی باتیں۔ قرآن سن کر کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، بتاؤ دونوں گروہوں میں سے مقام اور مکان کے لحاظ سے کون زیادہ بہتر ہے۔ ندی کا ذکر آیا، ندوہ مجلس کو کہا جاتا ہے۔ منظر، شان و شوکت۔ اب مکے میں جب مسلمان تھے تو مسلمانوں کے پاس نہ دولت رہی تھی، نہ عزت رہی تھی، نہ مقام رہا تھا۔ ایک اللہ کو مان کر کوئی دنیا ان کے اوپر وافر نہیں ہو گئی تھی، وسیع نہیں ہو گئی تھی، بلکہ پہلے بھی جو دنیا ان کے پاس تھی وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ لیکن یہ سودا ان کو مہنگا نہ لگا، نہ ان کا غضب بڑھکا، نہ ان کو غصہ آیا، نہ وہ ناراض ہوئے، اللہ پہ نہ خفا ہوئے۔ انہوں نے سوچا کوئی مہنگا سودا نہیں، اگر دنیا کی عزت ہاتھ سے جاتی ہے اور آخرت کی عزت ہاتھ آتی ہے الحمدللہ، اچھی چیز ہے۔ اس لیے کہ مومن ظاہر پرست تو نہیں ہوتا، وہ تو دور اندیش ہوتا ہے، فار سائٹڈ ہوتا ہے، وہ تو بہت دور تک، گہرائی تک دیکھ لیتا ہے۔ اس نقصان کے پیچھے جو بڑا فائدہ ہے وہ اس کو نظر آ جاتا ہے۔ لیکن کافر ہوتا ہے ظاہر پرست، سپرفیشل چیزوں کو دیکھتا ہے، سطحی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ کافر کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ کیا فائدہ ہوا تمہارے ایمان کا، تمہارے قرآن نے تم کو کیا دیا دنیا میں، ہم کو دیکھو ہم کتنے عالیشان گھروں میں رہتے ہیں، کیا شاندار ہمارا لائف سٹائل ہے۔ اب کامیابی کا معیار دونوں کا ڈیفرنٹ ہے۔ دو گروہوں کا ذکر ہے، فریقین، دو گروہ، اور دونوں نے اپنا معیار مختلف بنایا ہوا ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ دو کیٹیگریز تھیں، اور ہر زمانے میں یہ دو گروپس رہیں گے، ایک آخرت کا طلبگار، ایک دنیا کا طلبگار، ایک عقل مند، ایک بے وقوف۔ ایک دنیا کا نقصان برداشت کرنے میں پریشان نہیں ہوتا، آخرت کے نقصان کے خیال سے بہت پریشان ہو جاتا ہے، اپسیٹ ہو جاتا ہے، رونا آنے لگتا ہے اس کو آخرت کے نقصان کا سوچ کر۔ ایک گروہ جو کہ دنیا کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، دنیا کے نقصان کا سوچ کر غصہ آنے لگتا ہے، رونا آنے لگتا ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔
ایک کا رونا آخرت کے لیے ہے، ایک کا رونا دنیا کے لیے ہے. دونوں کے پیمانے سٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہیں. ایک دنیا سجاتا ہے، ایک آخرت سجاتا ہے. ایک کی دنیا کی محفلیں بہت بارونق ہیں، گھر کا فرنیچر بہت اچھا ہے، گھر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کو پھر وہ فلانٹ بھی کرتے ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بتاؤ ہم سے اچھا گھر کس کا ہے. ہاؤس پراؤڈ، اس کو کہتے ہیں ہاؤس پراؤڈ ہونا. یا بیسٹ ڈریسڈ لوگوں کی لسٹ پر آنا، موسٹ فوٹوگرافڈ یا بیسٹ ہاؤس، بس اسی چکر میں رہتے ہیں. بیوٹیفل ہومز. اور وہ پہ دکھاتے بھی ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے بہتر ہم میں سے، تم قرآن پڑھنے والے یا ہم جو قرآن نہیں پڑھ رہے. قرآن نہیں پڑھ کے ہمارا کیا نقصان ہو گیا؟ دین پر عمل کر کے تمہارا کیا فائدہ ہوا؟ اور دین پر عمل نہ کر کے ہمارا کیا نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں. دیکھو کتنی عزت ہے ہماری، کیسے VIP ہیں جو ہمارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر آیت 74، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بھی بڑی ہوئی تھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنٹ آ گیا. وارن کر دیا گیا کہ اپنی زندگی کا یہ مقصد مت بنا لینا سجاوٹ اور خوبصورتی کی تلاش اور دنیا میں عزت کی تلاش. ان آیات سے جتنا میں خال خواتین ریلیٹ کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے مرد نہ کر سکتے ہوں. عورتوں کی فطری کمزوری ہے گھر کو سجانا. زندگی کے بنیادی مقاصد میں سے بعض دفعہ ایک مقصد بنا لیا جاتا ہے سجانا، گھر سجانا، سنوارنا، صاف رکھنا، اس کو چیزیں خریدنا، خرید کر گھر میں چیزیں لا کے رکھنا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کتنی گنجائش ہے اس چیز کی. اسلام ایک حد تک سلیقے کو اور نفاست کو پناہ دیتا ہے، منع نہیں کرتا. خواہشات پوری کرو، فطرت میں ہے نا سجاوٹ، سجا لو، اللہ نے منع نہیں کیا. لیکن آرائش سے بڑھ کر، آسائش سے بڑھ کر جب نمائش کی خواہش ہونے لگ جائے اور نمائش کا دل چاہنے لگ جائے اور یہ ریٹ ریس شروع ہو جائے، اب مسئلہ کھڑا ہو گیا. اس کی قطعاً گنجائش نہیں اسلام کے اندر کہ اپنے گھروں کو دکھاوے کے طور پہ استعمال کیا جائے، اوروں پر روب جمانے کے لیے یا ان کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کے لیے. اپنے آرام کے لیے اپنے گھروں کو تم سجا لو، کوئی بات نہیں، کمفرٹیبل رہو، اللہ نے منع نہیں کیا. اگر گھر بنانا منع ہوتا تو شریعت میں ہوتا کہ سب غاروں میں رہو، کچھ مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے کہنا. کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ناممکن قسم کی سختیاں ہمارے اوپر نہیں رکھیں، ایسی مشکل پابندیاں ہم پر نہیں ڈالیں. محتاط کہاں رہنا ہے کہ گھر بناتے بناتے کہیں آخرت کا گھر تمہارا برباد نہ ہو جائے. تم دنیا کے گھروں کو عزت اور ذلت کا معیار مت بنا لینا. اگر یہ تم نے کرنا شروع کر دیا، تم لوگوں کے گھروں سے یا اپنے ہی گھر سے بہت ہی متاثر ہو گئے، اب ہلاکت کی طرف رخ مڑ گیا. اب انسان طغیانی سرکشی میں مبتلا ہو گیا. شروع زندگی گھر بنانے کی خواہش، جب گھر بن گیا پھر گھر سجانے کی خواہش، پھر گھر سج گیا اب اس کی حفاظت، پھر اس کے بعد چیزیں پرانی بھی تو ہوتی رہتی ہیں، پھر مسلسل ان کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا. اور سجانے میں اتنی قیمتی چیزیں لے کر آئے، ان قیمتی چیزوں کی وجہ سے اور زندگی مشکل ہو گئی، مزید کئی غم اور ٹینشنز پال لی. کہیں گئے وہاں سے کرسٹل لے آئے، کہیں گئے وہاں سے کوئی سوینئر لے آئے، کہیں کسی شو میں گئے تو وہاں سے کوئی مہنگا ڈنر سیٹ خرید کر لے آئے، مہنگی چیزوں سے گھروں کو بھر لیا. اب یا تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ نکالنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، یوں دیکھتے ہیں اس کو اور اس کے بعد پھر اس کی ڈسٹنگ وسٹنگ کر کے بند کر کے رکھ دیتے ہیں. کتنا وقت ضائع ہوا نا. یا اگر کبھی دل کڑا کر کے نکال لیا، اس کے بعد دل ٹھکانے نہیں رہتا. نکال تو لیا اپنا وہ کرسٹل، کہاں کا تھا پتہ نہیں، ہالینڈ کا کہ کدھر کا،
اور اس کو نکال کر دیکھا، ایک ایک گلاس جو ہے اس زمانے میں $100 کا تھا. اچھا تو پینا تو پانی ہی ہے نا، کوئی جنت کا شراب تو نہیں آ جائے گا اس کے اندر، شرابن طہورن تو نہیں آئے گا اس میں. کیا پئیں گے؟ پانی ہی پئیں گے. اب وہ کراکری تھی، وہ نکال لی، بہت ہی برانڈڈ، بہت اعلیٰ، سجا دی. مہمان آئے، ان کے بچے بھی ساتھ آئے. اب کیا ہوا، ان کا تھا بچہ لاڈلا، اس نے اٹھایا کرسٹل کا گلاس، چل پڑا. اس نے ضد کی میں تو اسی میں کوک پیوں گا. اب جب اس کے ہاتھ میں وہ گلاس دیکھا، اب دل ٹھکانے نہیں، گلاس اس کے ہاتھ میں ڈول رہا ہے اور دل اپنا ڈول رہا ہے ادھر. کس طرح بہلا پھسلا کر اس سے گلاس لے لیں، کیا کر لیں. یا کہیں کچن میں آواز آئی کچھ ٹوٹنے کی، برتن کیا ٹوٹا، دلی سا ٹوٹ گیا. اور کبھی اگر نوکروں کے ہاتھوں برتن ٹوٹ جائیں تو ہم ان کا دل توڑنے میں کوئی گریز نہیں کرتے. ہم اتنی ان کو سناتے ہیں، اتنی ان کو سناتے ہیں. وہ برتن کا ٹوٹنا، اسے گناہ تو نہیں ملا تھا، اور جو دل اس کا توڑا، اتنا اس کو برا بھلا کہا، اس پہ تو گناہ ملا. اور برتنوں کی بھی عمر ہوتی ہے. حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ جیسے انسانوں کی عمر ہوتی ہے ایسے برتنوں کی عمر ہوتی ہے. انسان مر جاتے ہیں تو برتنوں کا کیا ہے. اتفاق سے ایک دفعہ یہی چیز اپنے کام کرنے والی کو سنا دی. اس نے سن لی ہوگی، گھر پہ ہمارے درس ہوا کرتا تھا. ایک زمانے میں کئی دفعہ اسے بہت جلدی جلدی برتن ٹوٹنے لگے. تو میں نے کہا اتنے برتن ٹوٹ رہے ہیں آج کل. کہتی ہاں تو کیا ہوا باجی، برتنوں کی بھی عمر ہوتی ہے. اس نے کہہ کر اب معاملہ نمٹا دیا. تو میں کہا ہاں ہوتی تو ہے، لیکن قتل تو نہیں کرنا چاہیے برتنوں کو اس طرح کہ بے دردی کے ساتھ یا لاپرواہی کے ساتھ ان کو رکھا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان اس طرح لاپرواہ بھی نہ ہو جائے. اس پہ انکریج نہیں کیا جا رہا آپ کو کہ اب آپ جا کے آپ بستر پر لیٹ جائیں اور گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں اور چوری ہو رہی ہے اور آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو دنیا ہی ہے. ہمیں بھی ایکسٹریم پہ نہیں جانا نا، درمیان پہ رہنا ہے. احتیاط کریں، چیزوں کو رکھیں، خرید لی ہے تو سنبھالیں، لیکن اس میں دل مت اٹکائیں. کہاں تک چلیں گے آخر؟ کبھی نہ کبھی تو وہ ٹوٹیں گے، کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے. کسی کا ایک واقعہ تھا کہ بہت پیسے والے تھے، ان کے گودام میں آگ لگ گئی. جب ان تک خبر پہنچی کتنا سارا سامان جس گودام میں رکھا تھا اس گودام میں آگ لگ گئی، انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہاں جو لوگ موجود تھے ان کو تو چوٹ نہیں آئی. بڑی بات ہے نا. تو ذرا جس کے ہاتھ سے برتن ٹوٹے کبھی اسے یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ تمہیں کوئی کرچی تو نہیں چبھی، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی. اتنا ہی کم از کم کہہ دیں، اتنا ہی کم از کم کہہ دیں تو اس کو اپنے انسان ہونے کا بھی احساس ہوگا. برتن اتنے پیارے ہو گئے کہ انسانوں کی ویلیو ہی نہ رہی. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اتنی مصیبت ہے ان چیزوں کے ساتھ تو بہتر ہے کہ انسان نہ اتنی مہنگی چیزیں گھر میں رکھے. اور جب رکھے تو سوچ لیں کہ کہاں تک چلیں گی. 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، کبھی تو چیز ٹوٹے گی نا، کبھی تو چیز ختم ہوگی. جب استعمال نہیں کرنی تو لینا بیکار ہے، اور جب استعمال کریں گے تو چیزیں پھر خراب بھی ہوں گی، ٹوٹیں گے بھی، کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گی. تو ایک حد تک انسان ان چیزوں کو سنبھالے، لیکن یہ نہ ہو کہ بس مقصد ہی پھر یہ بن جائے یا کسی کو متاثر کرنے کے لیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے برتن نکالے جائیں. یہ چیز اچھی نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی سنا کہ اپنے گھر کے ڈیکوریشن پیسز کو گن کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ گولڈ پلیٹڈ ہیں، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے. تو کیا مشکل ہے زندگی اتنی بھاری کرنی. اور چونکہ اتنا سجا لیا، اتنی مہنگی چیزیں لا کے رکھ دی ہیں، اب نوکروں پہ بھروسہ نہیں، گھر سے نکل ہی نہیں سکتے. ہر وقت چوکیدار بن کے گھر میں بیٹھنا ہوگا، کہیں کوئی چیز چرا نہ لے. کتنی ہی خواتین قرآن کے لیے اس لیے نہیں نکل سکتی ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے کہتی ہم گھر نہیں چھوڑ سکتے. تو واقعی خیال آتا ہے کہ کیا یہ کہیں نہیں جاتے گھر چھوڑ کر؟ نکلتے ہیں نا، لیکن خواہشات کے لیے نکلنا بھاری نہیں پڑتا، اور ہدایت کے لیے نکلنا بہت بھاری ہو جاتا ہے. فرنیچر گھروں کے اندر لا کے رکھا ہے، اتنا مشکل قسم کا فرنیچر، اتنا کاروڈ ہے کہ بعض دفعہ وہ ٹوتھ برش لے کے اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، بعض دفعہ پینٹ برش لے کے اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. اگلے دن پھر دیکھیں ڈسٹ کا حال. اب غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ تب 2 گھنٹے لگائے ہیں فرنیچر صاف کرنے پر، اگلے دن پھر وہ ویسے کا ویسا ہو گیا. کوفت ہوگی یا نہیں؟ کسی کا آنا جانا برداشت نہیں. کوئی جوتا لے کر تو آئے گھر کے اندر، چیخ چنگاڑ مچ جاتی ہے اس کے اندر. تو وہ گھر کیا ہوئے؟ وہ تو ڈیکوریشن پیسز ہو کے رہ گئے نا. اور بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ صرف آپ کو آپ کے گھر سے جج کرتے ہیں، آپ کا گھر کیسا ہے. وہ ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ مسکرا کر گئے سلام کرنے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے، وہ یوں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے چاروں طرف نظر ڈالی، یا تو ان کے معیار پر پورا اترا گھر آپ کا،
یا معیار سے بہت پیچھے رہ گیا. تو اگر اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ان کو آپ کسی اچھے سے شو روم کا پتہ بتا دیا کریں کہ ٹیپسٹری دیکھنی ہے تو فلاں جگہ چلے جائیں, صوفوں سے ملاقات کرنی ہے تو بڑا اچھا شو روم ہے. نہ آپ کسی کے صوفوں سے ملاقات کرنے جائیں اور اس کے پردوں سے, نہ ایسے لوگوں کو گھر میں بلائیں جو آپ کے صوفوں سے ملنے آتے ہیں. صوفے تو بہت جگہ رکھے ہیں نا, آپ تو نہیں ہر جگہ. تو دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگ آئیں جو مجھ سے ملنے آئیں. میں چاہے جھونپڑی میں رہتی ہوں, میں چاہے فلیٹ میں رہتی ہوں, میں محل میں رہتی ہوں, میں کہیں رہتی ہوں, لوگ گھر کو نہ دیکھیں میرے, میں نے ان کو دکھانے کے لیے گھر نہیں بنایا. اور جو قسمت میں گھر جس کے اللہ نے لکھ دیا وہ اس کو مل کے رہے گا. جیسے تمنا کرنے سے کوئی محل میں نہیں رہ سکتا, اسی طرح تمنا کرنے سے کوئی جھونپڑی میں بھی نہیں رہ سکتا. تو لہٰذا ان چیزوں کو حواسوں پہ سوار مت کریں, اس کو معیار مت بنائیں. ایک خاتون کہنے لگی, بہت دینی مزاج کی خاتون ہے, بہت دین کا کام کر رہی ہیں وہ بھی اور ان کے شوہر بھی, کہنے لگی جو آتا تھا میرا گھر دیکھتا تھا, تو میں نے تو اپنے میاں سے کہنا شروع کیا کہ اس گھر کو بیچو اور فلیٹ لو. یہ بھی دکھاوا ہے کہ اچھی خاصی ایک چیز ہے آپ کے پاس, صرف لوگوں میں اپنا کوئی ایک امیج بنانے کے لیے اچھی خاصی چیز جو پہلے سے ہی آپ کے پاس تھی اس کو چھوڑ چھاڑ کے انسان کسی جھونپڑی میں جا کر بیٹھ جائے یا چوتھے منزل کے فلیٹ پہ رہنا شروع کر دے تاکہ لوگ مجھ کو نیک سمجھیں. اس لیے کہ لوگوں نے تو سمجھ لیا کہ دین والوں کے پاس تو نہ اچھا گھر ہوتا ہے نہ پیسہ ہوتا ہے. چونکہ لوگوں کا یہ سٹینڈرڈ معیار ہے, لوگوں کے معیار پر پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ میں چھوٹے گھر میں رہوں. اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں. ان چیزوں کے بارے میں نہ زیادہ سوچیں, نہ زیادہ سینسٹیو ہوں. لوگوں کے معیار پہ تو نہیں پورا اترنا, اللہ کے معیار پہ پورا اترنے کی ضرورت ہے. وہ بھی دکھاوا ہو جائے گا ایک طرح کا, پھر صرف دکھانے کے لیے چھوٹے گھر میں چلے جانا یا اپنے آپ کو غریب ظاہر کرنا تاکہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں اور مجھے متقی سمجھیں. تو لوگوں کی نظروں میں سچا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی نظر میں سچا بنے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک وہ بھی ایکسٹریم ہوتی ہے, یا ایک ایکسٹریم یہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پھر گھڑی کو سب کچھ بنا کے رکھ لیں. سیڑھی بناتے ہیں باقاعدہ گھروں کو, سوشل لیڈر, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, لوگوں کی نظروں میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے. باقاعدہ ٹور کرواتے ہیں بعض لوگ گھروں کا کہ دیکھو ہمارا گھر کیسا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جب لوگ گھر سے ہمارے چلے جائیں تو ہمیں بے شک بھول جائیں, ہمارے گھر کو نہ بھولیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی کے گھر سے لوگ آتے ہیں ان کے گھر کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں, گھر میں ان کے یہ تھا, گھر میں ان کے وہ تھا. یہ مت کریں. کسی کے گھر سے نہ متاثر ہوں, نہ اپنے گھر سے کسی کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی معیار نہیں ہے. بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں جن کے گھر بڑے خوبصورت تھے اور جن کی کمپنی بہت اعلیٰ, بہت عمدہ تھی. یہ حقیقت ہے کہ انسان جتنا مال, جتنا وقت جس چیز پہ خرچ کرتا ہے اسی چیز کی محبت بھی دل کے اندر گھستی چلی جاتی ہے. صفائی رکھیں ایک حد تک, لیکن بس ایک حد تک. گھر کو جتنا سمپل کر سکیں. آج کل تو ویسے بھی منیملسٹک کہتے ہیں نا, کم سے کم چیزوں کا زمانہ ہے. بس فرش ہو, زیادہ قالین نہ ہو, بہت بھاری پردے نہ ہوں, بہت ڈیکوریشن پیسز نہ ہوں, سیدھا صاف آپ کا فرنیچر ہو, سیدھا صاف آپ کا گھر ہو. ایک آپ نے کپڑا لگایا, گھر بالکل چمک گیا. صفائی یقیناً نصف ایمان ہے. گندا ہونا اچھی بات نہیں. دوسری ایکسٹریم پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے متقی ہیں کہ صفائی کی ضرورت ہی نہیں. اس کو وہ تقویٰ کے اندر سمجھتے ہیں. فرنیچر ہے, اس پر گرد پڑی ہے اور گھر کے اندر اسمیل آ رہی ہے اور گندگی کے ڈھیر ہیں اور بے ڈھنگا پر نظر آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو بے نیاز ہیں ان چیزوں سے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو چیز ہو اتنی چیز لیں جو آپ سنبھال سکیں. جب نہیں سنبھال سکتے تو مت لیں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ گھر میں کم چیزیں رکھیں تو الماریاں چھوٹی چھوٹی بنائیے. جتنی زیادہ الماریاں ہوں گی اتنا زیادہ بھرتی چلی جائیں گی. الماری ہی جب آپ کی چھوٹی ہوگی اس میں گنجائش ہی نہیں زیادہ کپڑوں کی, تو لامحالہ آپ کو کچھ کپڑے تو نکالنے پڑیں گے. بعض لوگوں کے پاس جوتے ہوتے ہیں, انباروں الغاروں جوتے, 50 جوڑی 60 جوڑی, سنا ہے آپ نے؟ 50 جوڑی جوتے ہو سکتے ہیں کسی کے پاس, کہاں رکھیں گے اور پہنیں گے کدھر؟ اور جب اتنا زیادہ سب کچھ بنا لیں گے, جوتا کپڑا زیور, تو پھر اب ظاہر ہے گھومنا پھرنے کا بھی دل چاہے گا. اب چلو فلاں کے گھر چلتے ہیں. اتنا کچھ خرید لیا, اب دوسروں کو دکھانا بھی تو ہے نا کہ دیکھو میں نے کتنا کچھ بنایا ہے اپنے لیے. کتنی جوڑی جوتے چاہیے؟ 4 بھی بہت ہیں. 4 کافی نہیں, 4 یا 5. ہر لباس کے لیے ایک جوتا. جہاں کوئی جوتا دیکھا وہاں دوڑ پڑے جوتا خریدنے کے لیے, تو پھر سنبھالنا بھی تو بہت مشکل ہے. اور جوتے 1.25 لاکھ روپے کے بھی ہو سکتے ہیں, جوتا اور اتنا مہنگا.
بتایا تھا آپ کو شاید یہ قصہ 1.25 روپے کے جوتے کا. اب چاہے اس کے اندر ہیرے بھی لگے ہوں, گلے میں تو نہیں ڈال سکتے نا, پہنیں گے تو پاؤں میں. اتنا مہنگا جوتا ہے کہ سر پہ تو نہیں رکھ لیں گے اس کو, جوتا تو جوتا ہی ہے, وہ تو پیر میں ہی جائے گا. تو چاہے 10 لاکھ کا بھی جوتا ہو, مٹی لگے گی نا, پیری میں پہنا جائے گا. تو اسی طرح دنیا کو ٹریٹ کریں. کتنی بھی مہنگی ہے پاؤں کی جوتی کے برابر, حقیقت ہے. اس کو پیر کے نیچے رکھیں, دنیا کی عزت مت کریں. جیسے جوتا کتنا بھی مہنگا ہو اس کی عزت نہیں ہوتی. جوتا کتنا بھی مہنگا ہو نہ وہ گلے میں ڈالا جاتا ہے ہار بنا کر, نہ سر پہ رکھا جاتا ہے. اسی طرح دنیا اللہ نے کتنی بھی آپ کو دے دی ہو, اللہ نے آپ کو کروڑ پتی بھی بنا دیا ہو, اس دنیا کو بس ایک جوتے کی طرح ٹریٹ کریں. جو اس کا مقام ہے, جو اس کی جگہ ہے, اس کو وہیں پر رکھیں. اتنی ہی ویلیو ہے اس کی جتنی جوتے کی ہوتی ہے. یہ پیروں کے نیچے رہتا ہے, یہی اس کا مقام ہے. اور اگر یہ پیروں میں ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے, مناسب ہے جوتا. اور جب یہ سر پر آ گیا تو بے عزتی کی علامت ہے. کوئی خوش نہیں ہوگا کہ انہوں نے 10 لاکھ روپے کی جوتی میرے سر پر دے ماری. کوئی اس میں آنر فیل نہیں کرے گا. لہٰذا اس دنیا کے ساتھ آنر کو مت اٹیچ کریں. دنیا کا ملنا کوئی آنر نہیں ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں جس کو پیسہ دیتا ہوں وہ میری نظر میں بڑا باعزت ہوتا ہے, اس کا مقام میری نظروں میں بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اس کو پاؤں کے نیچے رکھیں, یہی ٹھیک ہے. اور اگر یہ دنیا سر پہ چڑھ گئی, سر پہ جا کے بیٹھ گئی, یا یہ دنیا اگر گلے کا ہار بن گئی, اب یہ بے عزتی کی علامت ہے. تو اس کے مقام پہ رکھیں بس. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ نقصان نہیں دے گی آپ کو. آپ کے دل کے اندر نہیں ہوگی, دل کے اندر نہیں گھسے گی. کسی چیز سے اتنی محبت مت کریں کہ اس کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں. دنیا اٹیچ ہونے کی چیز نہیں ہے. ڈوبتا ہوا جہاز ہے, اس کے ساتھ کون ہتھ کڑی لگاتا ہے؟ جس کو ڈوب کے مرنا ہے وہی کرے گا یہ کام. کوئی چیز آپ دیکھیں اور آپ کو لگے ہائے میں اس سے بہت اٹیچ ہوں, دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اس کی اٹیچمنٹ میرے دل سے نکال دے. اگر آپ کو لباس سے بہت محبت ہے تو آپ کچھ اپنے اچھے لباس اللہ کے نام پر دے دیجئے, انشاءاللہ وہ محبت ریپلیس ہو جائے گی اللہ کی محبت سے. اگر آپ کو زیور سے بہت محبت ہے, کچھ زیور اللہ کے نام پہ دے دیں چوڑیاں اللہ کے نام پر. پھر آپ دیکھیے آپ کتنی ہلکی ہو جائیں گی, اللہ نے چاہا. اگر ہیں تو پہن لیں, نہیں ہے تو کوئی غم نہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی کو کروڑ کا زیور پہنے ہوئے بھی دیکھیں گی تو آپ کی آنکھیں ڈیزل نہیں ہوں گی, آپ گھر جا کر اس کے بارے میں سوچتی نہیں رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بس یہ مناسب ہے نا, اتنا ٹھیک ہے. کسی کا دیکھ لیا, تعریف کر دی, حسرت نہیں آئی دل میں کہ ہائے مجھ کو بھی چاہیے. اب یہ نہیں گھر آ کر اب میاں سے لڑنا شروع کر دیا کہ مجھے بھی سیٹ دلاؤ, مجھے بھی زیور دلاؤ, مجھ کو بھی فلاں جوڑا دلاؤ. اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی انسان کو. تو یہ چیزیں, ان کا مقابلہ, ان کا کمپٹیشن, یہ بالکل بچکانہ قسم کی چیز ہے. بچے ہیں جو کہ مقابلہ کرتے ہیں کھلونوں کے اندر. بچپن سے ہی بچوں میں بھی یہ چیز ڈالیں کہ ان چیزوں کے اندر کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. گھر کو سجانے میں نمازیں قضا کر دیں, نمازوں میں اتنی جلدی مچائی, نمازیں نہ سجائیں, کیا فائدہ ہوگا؟ قبر میں جا کے تو وہ گھر کام نہ آئے گا. یا جن دوستوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے قرآن سے منہ موڑا, ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہ جائے گا. جن کی دوستی نبھانے کے لیے قرآن سے دوستی نہ کی, ان کی دوستی تو کام نہ آئے گی. جس نے قرآن سے دوستی کی, قبر کی وحشت میں تو قرآن آئے گا خوبصورت ساتھی بن کر, کوئی انسان ساتھ نہیں جائے گا. اور یہ دکھاوے کی جو مجلسیں محفلیں ہوتی ہیں, یقیناً آپ سب ان میں کبھی نہ کبھی ضرور گئی ہوں گی. کیا باتیں ہوتی ہیں. جو دکھاوے کی مجلس ہوتی ہے اس میں نور نام کی چیز نہیں ہوتی, برکت نام کی چیز نہیں ہوتی. دکھاوا ہے اور غیبت ہے, دوسروں کا مذاق ہے اور لغویات ہیں, اور سارا کمپٹیشن دکھاوے کے اندر ہے. اور بعض لوگ تو اتنے بلیٹنٹ ہو جاتے ہیں, اتنے کیا کہنا چاہیے, اتنے اتھل لوگ ہوتے ہیں نا, اتنے سطحی ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ آپ سے پوچھ بھی لیں گے آپ کا گھر کتنے گز پر ہے, آپ کے میاں کس پوسٹ پر ہیں. آپ کو اس سے مطلب ہمارے میاں کس پوسٹ پر ہیں, مطلب اس لیے ہے کہ پھر وہ آپ کو مقام دیں گے کہ آپ کس قابل ہیں, آپ کو منہ لگانا چاہیے کہ آپ کو منہ نہیں لگانا چاہیے. پھر پوچھیں گے کہ آپ کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں. اگر ان کے معیار کے اسکول میں نہیں پڑھتے, آپ کسی قابل نہیں. اس قدر مایوسی آ جاتی ہے شکلوں کے اوپر, پہ کہتے ہیں اوہ, پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں, کسی اور کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بے جان لائف لیس چیزوں کی کمپٹیشن کے اندر پڑے رہنا, لائف لیس چیزوں کی دوڑ میں پڑے رہنا,
ایسے لوگوں کو کوشش کریں حتی الامکان کے زیادہ ان سے میل جول نہ رکھیں، کم سے کم۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ نیک لوگ تمہارے ہاں کھانا کھائیں، اللہ کرے متقی تمہارے ہاں کھانا کھائیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ نیک لوگ کھانا کھائیں، نیک لوگ آئیں، کھانا وہی کھائیں گے جن سے ملنا جلنا ہوگا۔ تو دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگ میرے گھر میں آئیں کہ جو بس تیری محبت میں ایسے گرفتار ہوں کہ جن کو کچھ نظر نہ آئے کہ میں نے کیا پہنا یا میں نے کیا برتا یا میرے برتن کیسے یا میرا گھر کیسا، اور آئیں تو اللہ تیری محبت میں آئیں اور تیری محبت ہی پہ ہم ملیں اور تیری محبت کے ساتھ ہی پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن جب بے جان چیزوں کی محبت کرتے ہیں تو دل بھی بے حس ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس سارے سجانے کے پیچھے اور سنبھالنے کے پیچھے اور دکھانے اور اترانے کے پیچھے آخرت بالکل چھپ کے رہ جاتی ہے۔ جس گھر میں 30 سال 40 سال رہنا ہے، ایسا حواسوں پر چھاتا ہے کہ آخرت کا گھر یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ بھی بنانا ہے، اس کو بھی سجانا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ گھر خود بت بن جاتے ہیں، اتنی پوزیسو ہو جاتی ہیں خواتین اپنے گھروں کے بارے میں کہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں ان گھروں کی وجہ سے۔ وہ کہاوت ہے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ساس نے بہو سے کہا کہ بہو ری بہو پورا گھر تمہارا ہے، بس کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ تو گھر کیا ہوا اس کا؟ اور بائی دا ٹائم گھر آپ کی پسند کا بنا، بیٹوں کی شادی کا وقت آ گیا، بہو گھر میں آ گئی تو وہ بھی تو اپنے شوہر کے گھر میں آئی ہے، اس کی بھی تو مرضی چلے گی نا۔ اسے کیسے محدود کر دیا جائے گا کہ تم کسی چیز کو ٹچ نہیں کر سکتی، کسی چیز پر تمہارا اختیار نہیں، اور ہر چیز کے ساتھ داستان سنانا، یہ کینڈل سٹینڈ یہ میں فلاں جگہ سے لی تھی، اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، اتنا ہولی ہو گیا۔ اب وہ بہو کہہ رہی ہے کیا مصیبت، اس قدر برا لگتا ہے یہاں رکھا ہوا، اتنا آؤٹ آف فیشن ہے، لیکن نہیں، وہ ساس کی اپنی ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں اس کے ساتھ، گہرا جذباتی تعلق ہے۔ وہ تصویر وہ تمہارے سسر نے مجھ کو اس وقت دی تھی، اب یہ چیزیں ہر جگہ اپنے گھر پر بت بن کر رہ گئیں، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ان کو۔ تو باقی گھر والوں کو جو نئے ممبرز آتے ہیں گھر کے اندر، وہ ریزنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اچھی مشکل ہے، پھر یہ گھر لڑائی کا باعث بنتے ہیں، پھر ایک پوزیشن کی جنگ شروع ہو جاتی ہے ان گھروں کے اوپر، ساس کہتی ہے میرا، بہو کہتی ہے میرا۔ اس میں فائدہ کیا مجھے بتائیں؟ ڈٹیچ رہیں، ہلکا ہلکا جو چیز نکال کر پھینکنی ہے پھینک دیں، اٹیچ نہ ہوں کسی بھی چیز سے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے کہ یہ چیزیں قیامت کے دن کوئی اعمال نامے کے اندر تلنے والی تو ہیں نہیں۔ تو انسان محتاط رہے۔ فرعون کا بہت خوبصورت محل تھا، وہ نہیں بچا سکا اس کو اللہ کی پکڑ سے۔ تو اعلیٰ لوگوں کی کمپنی میں رہنا، فرعون کو آپ دیکھیں جیسے کہ غرق ہونے سے نہ بچا سکا، ذلت سے نہ بچا سکا، ایسے بہت اعلیٰ سوشل قسم کے جن کے جو سوشل ایلیٹس ہیں ان کی کمپنی میں رہنا، یہ ہم کو اللہ کے ہاں اعلیٰ نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں۔ ایک اور چیز جس کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، آپ نے فرمایا آرام طلبی اور خوش عیشی سے بچتے رہنا، اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ان گھروں کو بس ہماری ضرورت بنائے اور مقصد نہ بنا دے۔ تو وہی بات یہاں فرمائی کہ بتاؤ، اس سے پہلے بھی بہت لوگ تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ بہت اعلیٰ گھر رکھا کرتے تھے، اساساً بڑے اچھے اثاثے ان کے پاس تھے، سامان تھا، وہ ریئن دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھے، اور ان کے ملنے جلنے والے بھی بڑے ایلیٹ تھے۔ لیکن ضروری تو نہیں کہ جو دنیا کا ایلیٹ ہو، جو دنیا کا ڈگنیٹری ہو، اللہ کی نظر میں بھی ڈگنیفائڈ ہو۔ اور دنیا کی ڈگنیٹریز کیا ہیں؟ کیا چیز ہے ڈگنیٹی والی ان کے اندر؟ کوئی اگر شراب پیتا ہے، کوئی زنا اگر کرتا ہے، حرام کماتا ہے اور سود کھاتا ہے، کیا ڈگنیٹی ہے اس کے اندر؟ یا وہ ظلم کرتا ہے دوسروں کے اوپر، یا نوکروں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، اور اتنا محتاج ہے کہ ڈرائیور دروازہ نہ کھولے تو خود نہیں کھول سکتے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے گھورتے ہیں ڈرائیور کو، دروازہ کیوں نہیں کھولا اس نے؟ ایسے صاحب ہیں کہ خود دروازہ نہیں کھولیں گے، اتنے صاحب ہیں کہ نوکر کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ آگے کی سیٹ پر بیٹھنا ان کی شان کے خلاف، اتنے اعلیٰ صاحب، کتنا غرور ہے، کتنا تکبر ہے۔ وہ ڈرائیور انسان نہیں ہے، اس کے ساتھ آگے کی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا مینٹیلٹی ہے اس کے پیچھے؟ ایٹیکیٹس کہتے ہیں، ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ ایسے ایٹیکیٹس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ تو بہت سی ایسی قومیں گزری، تمام تر نافرمانی کے باوجود ترقی کے موقع ان کو ملتے رہے،
اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، انسان سمجھتا ہے مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ مکے کے جو مشرک تھے اس قرآن کے پیغام پر غور کرنے کے بجائے اس پر ایمان لانے والوں کے مال، ان کے عہدے اور ان کے خاندانوں پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ یہی گمراہی ہے۔ حق کو اس لیے قبول نہ کیا کہ امیر کبیر پڑھے لکھے ڈگری یافتہ لوگوں نے اس کو رد کر دیا۔ بلال کی اور عمار کی اور صہیب رضی اللہ عنہم کے اخلاق اور کردار کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہ تھی۔ ایمان کی دولت، اخلاق کی دولت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی، بس سکے دیکھتے رہتے تھے، کرنسی، کاغذ کے ٹکڑے دیکھتے رہتے تھے، کس کے پاس یہ کاغذ کے ٹکڑے زیادہ ہیں، وہی ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ظاہری چیزوں کے اندر الجھ کر رہ گئیں ان کی نظریں۔ کپڑے کیسے پہنے ہیں، کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں جو دین بتا رہے ہیں، پہلے یہ دیکھنا کہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے، ان کا ایکسنٹ کیا ہے، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، ڈریس اپ کیسے ہوتے ہیں۔ اسی پر ان کو جج کرنے اگر لگ گئے کہ اگر معمولی حیثیت کے ہیں تو ان میں تو عقل ہی نہیں ہوگی، اور اگر بہت اعلیٰ ہیں، پیسے والے ہیں، ہاں تو بہت اچھی بات کہہ رہے ہوں گے۔ تو ایمان کی دولت کا دنیا کی دولت سے کوئی تعلق نہیں، الگ چیزیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کہتا کیا ہے۔ آگے فرمایا آیت 75، قل من کان فی الضلالة فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب ان کو معلوم ہوتا ہے کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ تب پتہ چلے گا، قیامت آ گئی یا اللہ کا عذاب آ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ کون اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور کون کمتر، کس کا مقام بدترین ہے، کس کا گروہ سوشل سٹیٹس کو دیکھ کر جو دوستیاں کی تھیں، سوشل ایلیٹس کو اپنے گرد جمع کر لیا تھا، اس دن پتہ چلے گا کہ یہ تو کچھ کام نہ آئے، اس لیے کہ اخلاق ایمان کی دولت سے خالی تھے یہ لوگ۔ آگے فرمایا آیت 76 سے 82، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تقریباً وہی بات ہے جو سورۃ الکہف میں فرمائی گئی کہ باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، تو نیکیوں کو سجاؤ، جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی ان پر توجہ دو۔ اور ہدایت کے بڑھنے کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت بڑھاتا ہے۔ ہدایت کے بڑھنے کے موقع زندگی میں آتے ہیں، بعض دفعہ آزمائش کے ذریعے سے آتے ہیں، صبر کرنا ہوتا ہے ان پہ، اور بعض دفعہ نعمتوں کی شکل میں آتے ہیں جن پر کہ شکر کرنا ہوتا ہے۔ تو کوئی موقع آئے صبر کا یا شکر کا، یہ دونوں آزمائش کے موقع ہوتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ صحیح اور بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قدم جمے رہیں اللہ کی بات پر، اللہ کے طریقے پر۔ اور ہدایت میں اضافہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، عمل کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی صلاحیتوں سے اور دنیاوی نعمتوں سے نیک اعمال خریدتے ہیں، ہر خوشی، ہر پریشانی، ہر خوف اور غم کو عمل صالح میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ یہی لوگ انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہوں گے۔ پھر فرمایا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا
وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا،